ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش بمبار نے گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ بدری فورس کا کمانڈر حمید اللہ خراسانی نے دھمکی دی ہے کہ بدری فورس تیار کھڑی ہے اور کسی بھی وقت پاکستان کا بارڈر کراس کر سکتی ہے۔ پیر صاحب، دو تین چیزیں چل رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو معاملہ چل رہے ہیں، لیکن آج پھر جو ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک روڈ کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 جو پاکستانی جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 22 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ کیونکہ 313 تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ 3000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، اس کے اوپر 313 بھاری پڑتے ہیں، تو یہ وہی والے 313 کا سمبل بنا کر انہوں نے اپنی بدری فورس کا نام رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان is reaping what it sowed۔ اگر پاکستان ایران کے ساتھ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کرتا تو ایران کو پاکستان کی طرف سے $18 بلین دینے پڑیں گے پینلٹی۔ آج 22 مارچ جمعے کا دن اور پاکستان کے ڈی آئی جی خان میں ٹھکے ہیں، پاکستان کی سینا کو ٹھوکا ہے۔ آج پھر جو ہے ٹی ٹی پی آخر ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ افغانستان کی ایک قوم تو ہے، افغانستان کی نیشنلٹی ہے، اس میں مختلف ایتھنک گروپس ہیں، اور ایران کرے گا کیا؟ ایک طرف افغانستان حملے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ وہ کہے گا $18 بلین کا کمانڈر حمید اللہ خراسانی نے دھمکی دی ہے کہ بدری فورس تیار کھڑی ہے اور کسی بھی وقت پاکستان کا بارڈر کراس کر سکتی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ داعش سے اس کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں صرف ایک گروپ نہیں ہے، صرف طالبان، یہ تحریک کالعدم، تحریک طالبان پاکستان تو دور رہ گئی، اب اتنے گروپس وہاں پر موجود ہیں کہ یہ جو بدری فورس ہے، یہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے، یہ جنگ بدر سے نام لے کر رکھا گیا، کیونکہ 313 تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ 3000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، اس کے اوپر 313 بھاری پڑتے ہیں، تو یہ وہی والے 313 کا سمبل بنا کر انہوں نے اپنی بدری فورس کا نام رکھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اب جو جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں، آ کے جگہ جگہ سے جو آتے ہیں اکیلے دکیلے، وہ تو پھٹ ہی رہے ہیں۔ ابھی بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کئی ایک نہیں ڈزنز آف حملے ہو رہے ہیں، جس میں فوجی جوان بھی مارے جا رہے ہیں، اور اس میں اسی کے ساتھ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے، اور ان کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، فوٹیجز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم اس پروگرام میں نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ بدری فورس اگر داخل ہوگی، اس نے حملہ کیا تو اس کو کون روکے گا؟ اس کے سامنے کون آئے گا؟ مسلمان سے لڑا ہوگا، اللہ اکبر کا نعرہ اس طرف سے لگے گا، اللہ اکبر کا نعرہ اس طرف سے لگے گا۔ لیکن شکر ہے کہ پاکستان کے جو اسکالرز اور جو ملا کبھی کہا کرتے تھے طالبان کو اسی طریقے سے کہ جی وہ بھی مسلمان ان کو مار رہے ہیں، کم از کم اس حد تک تو ہم کافی عرصے سے پہنچ چکے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، ان کو مارو۔ لیکن اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بدری فورس ہے وہ بڑے ہی جدید اسلحے کے ساتھ ہے، وہ طالبان والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں، طالبان جو ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں زبیل و مجاہد سے لے کر کسی کو بھی دیکھ لیں بھائی، وہ جو ان کا لباس ہوتا ہے، شلوار قمیضیں پہن کے، وہ پٹا ڈالا ہوتا ہے کندھے پر یا پگڑی پہنی ہوتی ہے اور بڑی بڑی بندوقیں لے کے پھرے ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک تو انہوں نے فل آرمی والا ڈریس پہنا ہوتا ہے اور بڑے ہیلمٹس لگائے ہوتے ہیں، گوگلز پہنے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ جدید اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان پر جو کچھ حملے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ میں اس طرح کے جو لوگ نظر آئے، تو یہ بڑے حیرانی ہوئی کہ ان کے پاس یہ والے کون سے جو ہیں ہتھیار آ گئے کہ جس سے یہ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، اور یہ اتنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ اور ایسے ڈریسنگ میں آئے ہیں۔ تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ جو فورسز ہیں، یہ جو گروپس ہیں، انہوں نے وہاں پر جو جس وقت یو ایس وڈرال ہوا تھا ٹروپس کا، تو اس وقت ایسے بہت سارا جو گیجٹس اور سامان رہ گیا تھا، وہ سب گیجٹس ان کے قبضے میں آئے اور اب ان کے پاس ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے جدید اسلحے کے ساتھ اور اس کے ساتھ تیار ہیں لڑنے کے لیے، تو $18 بلین آپ نے وہ پینلٹی تو دینی ہے، لیکن یہ جو پینلٹی ہے یہ بڑی خطرناک پینلٹی ہے بدری فورس والی۔ لیکن دیکھیں، دلچسپ بات آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی ساری توجہ انڈیا کی طرف ہے کہ انڈیا اور افغانستان کی تجارت نہیں ہونے دینی۔ اگر ہمارا جو ہے طالبان کو نہ روکا گیا تو ہم یہ کریں گے کہ انڈیا اور افغانستان کے بیچ ٹریڈ کوریڈور جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ اب امریکہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ یہ گیس پائپ لائن نہیں بنے گی۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کرتا تو
ایران کو پاکستان کی طرف سے $18 بلین دینے پڑیں گے پینلٹی. ایران نے پاکستان پر $18 بلین پینلٹی لگائی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان یہ $18 بلین ایران کو کہاں سے دے گا, یہ کہاں سے آئے گا پیسہ. مطلب $1 بلین کے لیے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں آپ لوگ. وہ IMF کشکول میں $3 بلین $1 بلین ڈال دے, اس کے لیے انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں آپ سے. تو یہ $18 بلین آپ کہاں سے دیں گے؟ لیکن آج پھر جو ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک روڈ کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں کم از کم 2 جو پاکستانی جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اب یہ جو ٹانک میں واقعہ ہوا ہے, ایک فوجی جو کنوائے ہے اس پر جو خودکش حملہ آور ہے اس نے اپنی گاڑی جو ٹکرائی ہے, جس کے نتیجے میں 2 جو پاکستانی جوان شہید ہوئے ہیں اور 22 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. اب اس میں یقینی طور پر پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں, اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کے اندر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا اس سے جڑے جو دوسرے گروپ ہوں, وہ بے شک حافظ گل بہادر ہو یا پھر جماعت الاحرار ہو یا اس طرح کے جو گروہ ہیں, اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اگر آبجیکٹیولی آپ اسے دیکھیں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں دہشت گرد موجود ہیں وہاں پر, لیکن ہمیں اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو 16 مارچ کو میر علی شمالی وزیرستان میں واقع ہوا, اس میں بارود سے بھری جو گاڑی ہے وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ٹکرائی وہاں پر جو چیک پوسٹ تھی میر علی میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے کہ آخر ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ اگر بارود سے بھری جو گاڑی ہے وہ اگر ایریا میں موجود ہے, وہ جو